اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے مزے انجوائے کر رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے۔ تو آج بات کرتے ہیں ہم سب سے اہم ٹاپک جو کل ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا معاملہ ہوا ہے، جس میں چیئرمین طارق ملک صاحب کو ہٹایا گیا ہے۔ تو چیئرمین طارق ملک صاحب کی جو بیہائنڈ آف سین سٹوری ہے، اس کے ریلیٹڈ ہم آج بات کریں گے۔ وہ سٹوری بریک کی جائے گی کہ کس وجہ سے طارق ملک صاحب کو چیئرمین نادرا کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ چیئرمین طارق ملک صاحب جو تھے وہ تمام پارٹیوں کے ایک متفقہ علیہ بندے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہ تمام پاکستان میں کچھ لوگوں میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ ان کو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ بات بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ چیئرمین طارق ملک صاحب کو اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم پاکستان میں جتنے زیادہ تعداد میں، یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں افغان سٹیزن جو تھے ان کے پاسپورٹ بھی بنوا کے دیے گئے ہیں اور ان کے آئی ڈی کارڈ بھی بنوا کے دیے گئے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ افراتفری میں جو ہے افغان مہاجرین جو ہیں ان میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، افغانستان کے جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ایک اسپیشل پرمٹ جو ہے وہ جاری کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اسپیشل پرمٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں رہنے کے اہل تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے امن و امان کے لیے بھی خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کے بڑے شہروں میں جیسا کہ کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، پھر فیصل آباد ہے، گوجرانوالہ ہے، تو ان سب میں افغان مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ مقامی سطح پہ محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو کہ جرائم پیشہ عناصر کے کرندے کے طور پر سامنے آتے ہیں اور بعد میں یہ پریشانیاں کا باعث بنتے ہیں۔ تو اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان جو تھی وہ یہ سوچ رہی ہے کہ افغان مہاجرین کو جو ہے وہ واپس ان کے ملک میں بھیجا جائے، لیکن وہ بھیجے تو تب جائیں گے جب ان کے پاس کارڈ وغیرہ جو ہیں وہ ہوں گے اور وہ پاکستانی شہری نہیں ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے چیئرمین طارق ملک صاحب نے جناب کچھ لوگوں کے، اب یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی بندہ بنا کچھ لیے دیے تو اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بڑا اسکینڈل تھا پاکستان کی ہسٹری کا کہ جس میں چیئرمین طارق ملک صاحب نے بہت سارے لوگوں کے افغان شناختی کارڈ بھی بنوا دیے گئے اور ساتھ میں ایف آئی اے کے ساتھ مل کے ان کو پاسپورٹ بھی بنوا کے دیے گئے۔ تو ابھی موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ چیئرمین صاحب کو تو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ چیئرمین صاحب کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی، جو ای سی ایل کی لسٹ ہے اس میں ڈالا تو نہیں گیا لیکن واچ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور ان کے باہر جانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ نام ای سی ایل میں نہیں آیا، واچ لسٹ میں ان کا نام ہے، یہ بات کلیئر رکھیے گا۔ تو ان کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہٹا کر، اور اس کی جگہ احسان مانی صاحب جو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہیں ان کا نام زیر گردش ہے۔ امید ہے کہ وہی چیئرمین نادرا لگ جائیں گے، یہ اندر کی خبر ہے کہ چیئرمین نادرا جو ہیں وہ نیکسٹ وہی لگیں گے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے ملک پاکستان میں کہ جہاں پہ امن و امان کے معاملات اس قدر بھیانک قسم کے ہوئے ہیں، جیسے کہ یہ سال 9 مئی کا واقعہ تھا، اس میں بھی زیادہ تر جو تھے وہ پختون افغان سٹیزن ہی تھے جنہوں نے یہ مسئلہ مسائل کھڑا کیا۔ اب وہ لوگ جو ہیں پاکستان کے امن و امان خراب کرنے کے لیے تو پاکستان میں موجود ہیں، لیکن پاکستان کی عزت و وقار کو جو ہے وہ بڑھانے کا باعث تو نہیں بن رہے، الٹا پاکستان کو وہ اس طرح کے اوچے ہتھکنڈوں کی جانب جو ہے نا وہ پاکستان کو دھکیل رہے ہیں۔ تو باہر سے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ سب پاکستانی ہیں، لیکن یہ پاکستانی ہے، افغان سٹیزن ہوتے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی پریشانی میں ہیں، جو کہ 9 مئی کے معاملات کے اوپر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اپنا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستانی شہری ایسا کر سکتے ہیں، تو یہ پاکستانی شہری نہیں تھے، اس میں تقریباً بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ افغان سٹیزن تھے۔ اب افغان سٹیزن دیکھیں ایسے قوم ہے جس کو ہم پلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اس کے باوجود وہ ہمیں ہی کاٹنے کی صورت پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں اس ملک میں امن و استحکام لانے کے لیے پاکستان نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، سالانہ $2 ارب تک ان کو تقریباً پورا 1.5 سال تک جو ہے وہ ان کو دیتے رہے ہیں وہاں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کو گندم، چاول، اس کے علاوہ سیمنٹ، سریا، یعنی کہ جو پاکستان میں پاکستان کی پیداوار ہے وہ تمام افغانستان میں بھیجی جاتی ہے۔
اور ان کے جو باہر کے معاملات ہیں ان کے لیے بھی پاکستان جو ہے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کو آئے روز دھمکیاں دیتے ہیں، آئے روز کسی بھی قسم کے ٹیررسٹ کے معاملات میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ مطلب پاکستان کے لیے وقار کے تو بالکل یہ خلاف بن رہے ہیں۔ پاکستان کا وقار گرانے میں افغانیوں کا بہت زیادہ کردار ہے، تو افغانیوں کے یہ معاملات جو ہیں وہ بڑے ہی پریشان کن ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ان کو اب جتنی جلدی ہو سکے ان کی فرشتے تیار کی جائیں، فرشتے تیار کر کے ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو پہلی ٹرم میں جو فرشتے تیار ہوئی ہیں اس میں جو بندے کسی بھی قسم کے جرائم پیشہ عناصر میں کے ساتھ ملوث ہیں اور یہاں کسی بھی جرائم میں ملوث ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی لسٹ تیار کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جن کے مطلب کارڈ وغیرہ نہیں بنے ہوئے ان کی لسٹ، اور پھر لاسٹ پہ جن کے کارڈ بنے ہوئے ہیں افغان سٹیزن کے ان کو پھر واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ اس کے اوپر اختر مینگل صاحب جو تھے وہ بھی پارلیمان میں بہت زیادہ مطلب بحث مباحثہ کیا کرتے تھے، ایون دیٹ کہ لاسٹ ٹائم خان صاحب کے ساتھ ان کا الحاق بھی صرف اسی شرط کی بنیاد پر ہوا تھا کہ آپ افغانیوں کو واپس بھیجیں گے، لیکن وہ خان صاحب کے دور میں تو نہ ہو سکا۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اب جو موجودہ گورنمنٹ چل رہی ہے جس میں پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی ہے اور دوسری مختلف جماعتیں جو اس میں شامل ہیں اس الائنس میں، تو وہ تمام جو ہیں وہ اس قسم کی سوچ و بچار پہ شروع ہو گئی ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد کمپلیٹ کر کے تو ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ اب افغانیوں کے لیے پاکستان میں رہنا تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا اور یہ جلد از جلد اپنی واپسی کی راہ اپنائیں گے۔ تو اس کے بعد ہم دوسری بات جو ہے وہ کریں گے کہ پاکستان میں جو رشین تیل آیا اس کے ریلیٹڈ کل بھی ولاگ اسی پہ بنایا تھا اور آج پھر بنانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کچھ ایسے پاکستان کی مخالف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو مطلب پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، پاکستان کی اکنامک سچویشن کو اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات کو سمجھ نہیں رہے، اور اس کے باوجود پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، کچھ اس پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کل سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان نے ڈالر جو ہے پاکستان کے میں جو فی بیرل تیل آیا ہے فی بیرل اس کا ریٹ جو ہے وہ $71 ہے، اور خرچ اخراجات ڈال کے اس میں $79 ہے، جو کہ پہلے رشیا نے تیل جو ہے وہ انڈیا کو بیچا، انڈیا نے یو اے ای کو بیچا اور یو اے ای سے پاکستان میں آیا۔ تو یار یہ کیسے لوگ ہیں جو مطلب اس طرح کے پروپیگنڈے تیار کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ بیٹھ کر اتنے بڑے جھوٹ اور مطلب بغیرتی، میں لفظ یہ معذرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ بغیرتی ہو جاتا ہے، اس سے اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ کتنا بونڈا مذاق ہے۔ دیکھو پاکستان نہیں، پوری دنیا میں رشیا جب بھی جس کو بھی اپنا کروڈ آئل، اس کے کروڈ آئل کے علاوہ جتنا بھی آئل ہے وہ جب بھی تیل کے پرچیز کر رہا ہے اس میں معاہدہ جو ہے وہ خفیہ رکھا جاتا ہے۔ وہ خفیہ کیوں رکھا جاتا ہے یہ دونوں فریقین ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ جو معاہدہ وہ خفیہ رکھا جاتا ہے۔ تو خفیہ رکھنے کی وجہ وہ آج سو ہو سکتی ہیں، جو ظاہر ہے جی انسان کی کوئی بھی ڈیل ہوتی ہے، ادھر ہم لوکلی سطح پہ بھی کوئی ڈیل کرتے ہیں تو ہم کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو بزنس پارٹنر ہیں یا مطلب جو بزنس فیلوز ہیں ان سے ہم اپنے جو معاملات ہیں، پرسنلی معاملات جو ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے چھپا کے رکھیں۔ تو اسی بنیاد کے اوپر رشیا نے بھی اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ یہ دیکھیں یہ فی الفور پروپیگنڈا ہے، ایسا کوئی ریٹ نہ ہی طے ہوا ہے، نہ ہی انڈیا میں آئل کا سودا ہوا ہے اور نہ ہی مان کے دبئی میں ہوا ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو آئل ہے وہ ادھر دبئی سے آیا ہے اور دبئی میں آنے کی وجہ سے اس کا یہ ریٹ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ساری فالس انفارمیشن ہے۔ اس کے اوپر کنڈیم کرنا چاہیے، جو بھی سمجھدار پاکستانی باوقار شہری ہیں ان کو کھل کے اس کے اوپر سامنے آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں اور یہ کس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں انشاءاللہ ہم یہی دو چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنی تھی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سید اجلال حیدر گیلانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، اور سب سے بہترین میں آپ کو ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ ہمارا ولاگ جو ہے وہ قائرین کے لیے ہے، اور وہ قائرین و ناظرین جو ہیں وہ اپنی آراء پیش کرنے سے بالکل نہیں ہچکچانا۔ فوراً جیسے ہی ولاگ سنیں
جو اپنے سوال ہوں، جو ان کے خیالات ہوں، وہ ان کو پبلش کرنا چاہیے، وہ کمنٹ باکس میں لکھنا چاہیے۔ آپ لکھیں گے، ہماری جستجو، ہماری ریسرچ جو ہے وہ بڑھے گی۔ آپ کسی قسم کے بھی آپ اپنی آزادانہ رائے میں آزاد ہیں، اور آپ اپنی رائے کا استعمال بخوبی کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔